السلام علیکم ناظرین۔ حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں کیا واقعی شہرام زینیا کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دینے والا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہزاروں دیکھنے والے ناظرین بھی وہی سوال پوچھیں گے جو اس وقت میرے ذہن میں ہے۔ آخر ایک انسان کتنی بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی کسی پر دوبارہ اعتبار کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف شانزے بھی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو شاید اس کی اپنی زندگی کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا۔ اور آج کی قسط دیکھنے کے بعد مجھے زینیا سیرت یا فیروز کی والدہ پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا شہرام شانزے اور اظہر چچا پر آیا۔ اس وجہ سے آئیے تفصیل پر اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زینیا اور سیرت کی، جن کے حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں عدالت کی طرف سے باقاعدہ حکم جاری ہو جاتا ہے کہ انہیں فوری طور پر گھر خالی کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں گھر سے اپنی ذاتی ضروریات کی چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سیرت کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ گھر جس میں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے آج اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف زینیا کی سوچ اب بھی کہیں اور اٹکی ہوئی ہے۔ وہ گھر کی قیمتی چیزوں کی بجائے اپنی اور شہرام کی شادی کی تصویر ساتھ لے جانے کی فکر میں نظر آتی ہے۔ باہر موجود افسران بار بار جلدی گھر خالی کرنے کا کہتے ہیں، لیکن یہ ماں بیٹی ماضی کی باتوں میں الجھی بیٹھی ہیں۔ سیرت انتہائی افسردہ لہجے میں زینیا سے کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اسے اس گھر سے اس طرح جانا پڑے گا۔ وہ یاد کرتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنی پسند اور محنت سے گھر کے ہر کونے کو سجایا تھا، لیکن زینیا اس موقع پر اپنی ماں سے ہمدردی دکھانے کی بجائے اسے سخت سچ سنا دیتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ خود آپ کا ہی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اکیلے فیصلے کیے، کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دی، اور اب جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر افسوس کا کیا فائدہ؟ ویسے اگر پورے ڈرامے پر نظر ڈالیں تو ماں بیٹی کے درمیان اکثر تعلق محبت سے زیادہ طعنوں اور شکایتوں پر ہی قائم دکھائی دیا ہے، لیکن اس بار زینیا کی بات میں کافی حد تک حقیقت بھی موجود ہے، کیونکہ سیرت کو اب شاید احساس ہو رہا ہے کہ جب زرار کاروبار یا جائیداد کے معاملات پر بات کرنا چاہتا تھا تو سیرت ہمیشہ اسے خاموش کروا دیتی تھی۔ اس کا موقف یہی ہوتا تھا کہ تم صرف اپنی ڈاکٹری پر توجہ دو، باقی معاملات میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کچھ میں بہت اچھے سے سنبھال رہی ہوں۔ اب جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اسے اپنے فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ رہائش کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سیرت فوراً اظہر کو کال کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اسے لگتا ہے کہ شاید وہی واحد شخص ہے جو سیرت کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن سچ کہوں ناظرین تو یہاں مجھے اظہر کے کردار پر بھی کافی غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سیرت نے ماضی میں سائمہ، فریال اور سمین کے ساتھ کس حد تک زیادتیاں کی تھیں۔ ایسی صورت میں اس کے دل میں اچانک اتنی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اظہر اپنی بیوی سے کہتا ہے سیرت اور زینیا کو گھر میں جگہ دے دو، لیکن سائمہ فوراً انکار کر دیتی ہے، اور میرے خیال میں سائمہ حق بجانب ہے۔ اس کا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ کئی بار سیرت کے گھر سے بے عزت ہو کر واپس آئی ہے، یہاں تک کہ بعض مواقع پر سیرت نے اسے انتہائی نامناسب انداز میں دھکے دے کر بھی گھر سے نکالا ہے۔ تو پھر ایسی عورت کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دینا واقعی آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو اب یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں اظہر سمین یا فریال سے رابطہ نہ کر لے اور پھر ان سے درخواست کرے کہ وہی سیرت اور زینیا کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو یقیناً بہت سے ناظرین اظہر کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف زینیا ایک بار پھر وہی راستہ اختیار کرتی ہے جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، لیکن اس بار لگتا ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ بے گھر ہوتی ہے اس کی نظریں دوبارہ شہرام پر جا ٹھہرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شہرام مالی طور پر کافی مضبوط ہے، اور اگر وہ کسی طرح دوبارہ اس کی زندگی میں جگہ بنا لے تو اس کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔
ادھر شہرام دفتر پہنچتا ہے اور ادھر زینیہ بھی سیدھی اس کے دفتر جا پہنچتی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ ڈراموں میں عجیب لگتی ہے کہ جب واضح ہدایات دی جاتی ہیں کہ فلاں شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں، تو پھر گیٹ پہ کھڑا گارڈ اتنی آسانی سے لوگوں کو اندر کیوں جانے دیتا ہے؟ اکثر ڈراموں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اچانک گھر یا دفتر کے اندر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہونا اتنا آسان نہیں۔ بہرحال زینیہ ایک بار پھر اپنی پرانی محبت کا واسطہ دے کر شہرام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جذباتی انداز میں کہتی ہے کہ ایک بار غور سے دیکھیں، کیا میں وہی زینیہ نہیں ہوں جس سے آپ محبت کرتے تھے؟ دیکھو تم سے دور ہو کر میری کیا حالت ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی موجودہ حالت کا تعلق شہرام سے دوری سے زیادہ اس کے اپنے فیصلوں اور حالات سے ہے، کیونکہ جب وہ دانش کے گھر میں تھی تب بھی اس کے رہن سہن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہاں ایک اور بات بہت دلچسپ ہے، جیسے ہی سیرت اور زینیہ مالی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، اچانک ان کے لباس اور انداز میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے ڈرامہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہو کہ سادگی اور شرافت کا تعلق صرف غربت سے ہے۔ ادھر شہرام کا رویہ شروع سے ہی کئی سوالات پیدا کرتا رہا ہے، کیونکہ زینیہ نے صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی بہن شانزے، فریال اور یہاں تک کہ اس کے ہونے والے بچے کے خلاف بھی کئی خطرناک کھیل کھیلے ہیں۔ شہرام کو بھی اکثر اندازہ تھا کہ ان تمام سازشوں کے پیچھے زینیہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود شہرام نے کبھی زینیہ کے خلاف کوئی سنجیدہ قانونی قدم نہیں اٹھایا۔ اسی وجہ سے اب بہت سے ناظرین کو لگتا ہے کہ شاید شہرام کے دل میں زینیہ کے لیے ابھی بھی محبت موجود ہے، اور اگر آنے والی قسط میں واقعی شہرام زینیہ سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ فیصلہ یقیناً سب سے زیادہ حیران کن ثابت ہوگا، کیونکہ وہی زینیہ جس نے فریال اور شہرام کے بچے کی زندگی خطرے میں ڈالی، آج دوبارہ اسی گھر میں واپس آتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو فریال، نشاط بیگم اور معید صاحب سب کے لیے یہ خبر کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہوگی، اور زینیہ شاید ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ محسوس کرے گی کہ وہ دوبارہ اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ادھر شانزے بھی ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جسے سمجھنا کافی مشکل ہے۔ وہ خوشی خوشی فیروز کی والدہ کو فون کر کے یہ خبر دیتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ فیروز کی والدہ اس سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف فیروز کی والدہ اس خبر کو سن کر خوش ہونے کی بجائے مزید پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ بچہ شانزے کو فیروز کی زندگی میں مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ تاہم اگلے ہی لمحے ان کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ جنم لیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر دور رہ کر شانزے کو نقصان پہنچانا مشکل ہے تو کیوں نہ دوبارہ قریب آ کر اس کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ دوبارہ فیروز اور شانزے کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے ارادے کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ آنے والی قسط میں کئی ایسے موڑ سامنے آ سکتے ہیں جو کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل دیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ کیا واقعی شہرام نے زینیہ سے نکاح کر لیا ہے، یا یہ صرف کسی کردار کا خواب یا تصور ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔